یہ دیکھیں نا جو کربلا کا واقعہ ہے، خانوادہ رسول کو بے دردی سے شہید کیا گیا، بہت دکھ ہے، درد بری داستان ہے۔ کربلا کے جس لمحے پہ نظر دوڑائیں چیخیں نکل جاتی ہیں، وہ اہل بیت پر پانی بند ہو، بچوں پر ظلم ہو، علی اصغر کا پانی کے لیے تڑپنا ہو، عباس کے بازو قلم ہو، سکینہ کی پیاس ہو، زینب کے لالوں کی شہادت، جس لمحے بھی آپ نظر دوڑا کے دیکھیں وہ لمحہ دردناک ہے۔ اذیتیں تو اور بھی بہت، مگر یہ اذیت اس لیے بہت بڑی ہے، یہاں شہید کرنے والے بیگانے نہیں تھے، تہجدیں پڑھنے والے تھے، نماز پڑھنے والے تھے، قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے، بلکہ قاری قرآن تھے، حافظ قرآن تھے۔ جس آل پہ ظلم کر رہے تھے اسی گھر کے ماننے والے تھے، اسی آل کے نانا کے غلام تھے۔ اذانیں اس طرف بھی ہو رہی تھی، اذانیں اس طرف بھی ہو رہی تھی، قرآن کی تلاوت ادھر بھی ہو رہی تھی، قرآن کی تلاوت ادھر بھی ہو رہی تھی۔ اہل محبت کے دل یوں ہی ماہ محرم آتا ہے تو اہل ایمان، اہل محبت کے دل غم زدہ ہو جاتا، پریشان ہو جاتا۔ ویسے تو سارا سال اہل بیت کا ذکر ہمیں رلا دیتا ہے، وہ درد سب دردوں سے بھاری درد ہے، سب درد ہیچ ہے، اہل بیت کے درد کے آگے، اہل بیت کی تکلیف کے آگے سب درد ہیچ، سب نیچے درد ہے۔ اہل بیت کا درد سب سے بڑا، جن کے نانا نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا، طریقہ سکھایا، جن کے نانا کی زندگی کو اللہ نے قرآن میں آئیڈیل زندگی کہا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جن کے گھر سے ہمیں قرآن ملا، جن کے گھر سے ہمیں رحمان ملا، اس نانا کی اہل بیت کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ مقصد کیا تھا حسین ابن علی کا؟ کربلا میں جانے، اسلام کو بچانا تھا، دین کو بچانا تھا، نانا کے لائے ہوئے پیغام کو بچانا تھا۔ بہرحال جس دین کے لیے میرے آقا نے بہت ساری مصیبتیں برداشت کی، اذیتیں برداشت، جہاں بیگانوں نے حضور کو اذیتیں پہنچائیں، تکلیفیں پہنچائیں، وہاں اپنوں نے بھی حضور کو بہت سی تکلیفیں پہنچائیں، جن میں سب سے اہم کردار ابو لہب کا تھا۔ ابو لہب حضور کا بڑا پکا دشمن تھا اور سکا چچا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر طرح کی تکلیف سے دوچار کرنے کی اس کی کوشش تھی کہ ہر طریقے سے حضور کو تکلیف پہنچائی جائے، یہاں تک کہ اپنے بیٹوں کو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دو تاکہ ان کو تکلیف پہنچے۔ یہ درد بہت بڑا درد ہوتا ہے، کسی کی بیٹی اپنے گھر میں طلاق لے کے آئے، یہ بہت بڑا درد ہوتا ہے۔ اللہ کسی بھی باپ کو یہ درد نہ دکھائے، اس بندے کے دن بھی کالے ہو جاتے ہیں جس کی بیٹی طلاق لے کے گھر آتی ہے۔ یہ چھوٹا لفظ نہیں، سرسبز و شاداب درخت کے اوپر آپ اس کو لکھ کے لگا دیں، شاید وہ بھی سوکھ جائے۔ حلال کاموں میں سب سے ناپسند عمل جو ہے وہ طلاق کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو لہب نے بہت تکلیف پہنچائی۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل کوئی کام نہیں کرتی تھی، سارا دن جنگل میں جاتی، وہاں سے کانٹے جمع کر، ان کی گٹھری بناتی، سر پہ رکھتی۔ حضور کے گھر کے قریب اس کا گھر تھا، فجر سے پہلے حضور کے دروازے کے سامنے وہ کانٹے بچھا دیتے تاکہ حضور باہر نکلے تو حضور کو کانٹے چوبے۔ ایسے بے ادب گستاخ تھے کہ اپنے گھر کا سارا کوڑا جمع کرتے تو حضور کے گھر کے سامنے لا کے بچھا دیتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام طائف چلے گئے، جا کے طائف والوں کو حضور نے دعوت حق دی، مگر طائف والوں نے بھی، آپ جانتے ہیں حضور کے ساتھ کیا کیا، طائف والوں نے بھی حضور کو بڑی تکلیفیں دی، بڑی اذیتیں دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، نوجوان اوباشوں کو حضور کے پیچھے لگایا گیا جو حضور کو پتھر مارتے، حضور کو تکلیفیں دیتے، آوازیں کستے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چند دن ٹھہرے، طائف سے بھی واپس آ گئے۔ مکے میں حضور نے تکلیفیں برداشت کی، طائف میں حضور نے مصیبتیں برداشت کی، شیب ابی طالب میں حضور کو محصور کر دیا گیا، 3 سال تک حضور محصور رہے، سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ حضور مدینہ میں آئے، پھر مدینہ میں آگے تکلیفیں دینے کے لیے مختلف محاذ پر حضور کے ساتھ لڑے۔ اللہ نے حضور کو ہر مقام پہ ہر جگہ فتح عطا فرمائی، کیونکہ اس اسلام نے آفاقی پیغام نے 4 دانگے عالم میں ترقی کرنی تھی، عروج پانا تھا، اللہ نے مدد فرمائی۔ کانٹے بچھائے گئے، گالیاں دی گئیں، قتل کے ارادے کیے گئے، قتل کے ارادے سے پیچھے لوگوں کو بگایا گیا۔ طائف کے بازاروں میں حضور لہو لہان ہوئے، تکلیفیں برداشت کی۔ اس لیے لوگوں جہنم سے بچ جاؤ، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کو مان لو، میں اللہ کا سچا رسول ہوں، اس کی طرف سے مابعوث ہوا ہوں، اس کا پیغام لے کے آیا ہوں تم تک، جو تم جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہو وہاں سے نکلو، ہدایت کی راہوں کو پالو، جنت کے مسافر بن جاؤ، جہنم کے گڑھے میں نہ گر جانا۔ حضور بچا رہے ہیں امت کو، مگر یہ قوم بچنے کے لیے تیار نہیں، الٹا اپنے محسن پہ
ظلم کر رہے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ظلم و ستم، ان کی زیادتی، نا انصافی کو نظر انداز، جو کلمہ پڑھ لیتا حضور اس کو جنت کی بشارت دے دے۔ یار وحشی تھا، اس کے ذریعے حضرت امیر حمزہ شہید کروایا گیا، مسلح کروایا گیا، ناک، کان، آنکھ، کلیجہ نکالا گیا۔ جب حضور فاتح مکہ بن کے مکہ میں داخل ہوئے تو حضور نے اس وحشی کو بلایا، کہا تو کلمہ پڑھ لے اللہ تجھے معاف کر دے، تو فرمایا تو کلمہ پڑھ لے اللہ تجھے معاف کر، بس اتنا کام کرنا کہ میرے سامنے نہ بیٹھنا۔ فرمایا جب تو میرے سامنے بیٹھے گا تو مجھے اپنا چچا یاد آئے، میرے پیچھے بیٹھ، کیونکہ حضرت امیر حمزہ کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا، بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ تو بہرحال جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ تھی کہ اسلام حضور نے پہنچایا، مصائب، تکلیفیں، اذیتیں برداشت کی، حضور کے اصحاب نے تکلیفیں برداشت کی، اذیتیں برداشت کی، پریشانیاں برداشت، پھر حضور فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ سنیے گا اپنے نبی کی سیرت، حضور فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ حضور کی سیرت کا ایک بڑا خوبصورت پہلو ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ حضور جب فاتح بن کے تشریف فرما ہوئے مکہ میں تو حضور نے پوچھا لوگوں کو، بتاؤ بھائی تمہارا ہمارے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا کہ ہم تو وہی گمان کرتے ہیں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، آپ بھی ہمارے ساتھ وہی کریں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ میں آج کے دن سب کو معاف کرتا ہوں۔ حضور فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوئے، سب سرداران قریش، سب مکے والے جمع ہیں، حضور سب کو معاف فرما دے، حضور سب کو معاف فرما دے۔ یار جب انسان بڑا ہو نا پھر اس کا ظرف بھی بڑا ہونا چاہیے۔ اللہ جب سوسائٹی میں مقام دے دے، اللہ جب معاشرے میں مقام دے دے، خاندان میں رسپیکٹ دے دے، عزت دے دے، سارے خاندان والے نیچے ہوں بندہ بلند ہو تو پھر اس کو ظرف بھی عالی شان رکھنا چاہیے، اس کو ظرف بھی بڑا رکھنا چاہیے، معاف کرنے کا جذبہ اس کے اندر ہونا چاہیے۔ پسند لوگوں کے لیے معافی ہو زندگی میں، ناپسند لوگوں کے لیے زندگی میں معافی نہ ہو، نہیں، ظرف بڑا ہو، عالی شان ظرف ہو، ہر کسی کے لیے، عام و خاص کے لیے تمہاری فطرت میں معافی ہونی چاہیے۔ اللہ نے تمہیں نواز دیا ہے، اب اس سے بڑی اور نوازش کیا ہے کہ رب نے کرم فرما دیا، میرے مالک نے کرم نوازی فرما دی، اللہ نے تمہیں مقام، رتبہ، شان، عظمت، وقار، بلندی، عروج عطا فرما دیا۔ اب اس کے شکرانے میں عام لوگوں کو معاف کرو، کیونکہ بڑے لوگوں کے بڑے جرم ہوتے ہیں، بڑے لوگوں کی بڑی خطائیں ہوتی ہیں۔ تم رب سے معافی کی امید پر عام لوگوں کو معاف برداشت کرنا سیکھ۔ یہ میرے آقا کا فتح مکہ کے موقع پر جو پیغام ہے امت کو وہ یہ ہے، حضور نے فتح مکہ فرمایا عام لوگوں کو معافی دی، اپنے چھوٹے سے جو بڑا ہے وہ بڑا ہے، اور وہ اپنے چھوٹے کو معاف کرنا سیکھ۔ جب وہ اپنے چھوٹے کو معاف کرے گا تو ایک ماحول، خوشگوار ماحول پیدا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی تکلیفیں برداشت کی، بہت سی پریشانیاں برداشت کی، اذیتیں برداشت کی، کس لیے؟ اسلام کے لیے، ہم تک آفاقی پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ آفاقی پیغام ہم تک پہنچایا سرکار نے، تو مانگا اس کے سلے میں کچھ نہیں مانگا، صرف یہ کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میری اہل بیت سے پیار کرو۔ سب بولو نا، باہر والے بھی بولو یار، اہل بیت کے نام پہ بول پڑا کرو یار۔ اہل بیت کی جتنیاں قربانیاں ہیں نا، جتنا بڑا نام ہے، جتنا بڑا در ہے، اللہ اکبر، ذرا پیار تو کر کے دیکھو۔ اہل بیت کا در بہت بڑا در ہے، ساری خیرات یہاں سے بٹتی ہے، اس چوکھٹ کو کبھی نہ چھوڑنا، سیدہ فاطمہ کے در پہ پڑے رہنا، اس چوکھٹ کو نہ چھوڑ۔ اہل بیت سے محبت کرنا، مودت کرنا، عشق کرنا، جنون کی حد تک پیار کرنا، اہل بیت سے بہت پیار کرنا۔ اہل بیت کی محبت نجات کی سند ہے، اہل بیت کی محبت کامیابی کی ضمانت ہے، اہل بیت کی محبت جنت ہے۔ اہل بیت نے بہت قربانیاں دی ہیں ہمارے لیے، یہ اسلام ہم تک صحیح معنوں میں نہ پہنچتا، یزیدی فکر شامل ہوتی، مگر حسین ابن علی کی قربانی کی وجہ سے خالص دین ہم تک پہنچا، حسین ابن علی کی اولاد کی قربانیوں کی وجہ سے خالص دین پہنچا ہے۔ 6 ماہ کے علی اصغر کی قربانی کا صدقہ ہم تک دین خالص پہنچا ہے، سکینہ کی پیاس کا صدقہ ہم تک اسلام خالص پہنچا ہے، علی کے گھر کا صدقہ ہم تک اسلام خالص پہنچا ہے، سیدہ فاطمہ کی تربیت کا صدقہ، سیدہ فاطمہ کی دہلیز کا صدقہ، سیدہ فاطمہ کے گھر کا صدقہ اسلام ہم تک خالص پہنچا ہے۔ اگر امام علی مقام امام حسین ابن علی قربانی نہ دیتے تو اسلام میں یزیدیت شامل ہوتی،
یزیدی فکر شامل ہوتی تو اس لیے یہ ہمارے محسن ہیں، اور وہ قومیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں جو اپنے محسنوں کو یاد رکھتی ہیں۔ جو لوگ اپنے محسنوں کو بھول جاتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں، وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اپنے محسنوں کو یاد رکھو۔ مولا علی کا ایک قول سنو، مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جس نے تجھے ایک لفظ پڑھا دیا وہ تیرا استاذ ہے، اور اب تو اس کا غلام ہے، چاہے وہ تجھے رکھے چاہے وہ تجھے بیچ دے۔ اتنی عزت دی ایک لفظ پڑھا دینے والے کو، اتنا مقام دیا ایک لفظ پڑھا دینے والے کو، تو جس گھر نے پورے کا پورا دین ہی تم تک سلامت پہنچا دیا ہو، جس نے تمہیں علم سکھایا، لکھنا پڑھنا سکھایا، اس کی عزت و تکریم یہ ہے کہ وہ تمہارا روحانی باپ ہے، باپ سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ تمہیں اوپر سے نیچے لے کے آیا، استاذ تمہیں نیچے سے اوپر لے کے گیا۔ استاذ کا یہ مقام ہے کہ وہ باپ سے بھی افضل ہے، استاد کا یہ رتبہ ہے کہ وہ باپ سے بھی افضل ہے، کیونکہ اس نے پڑھنا لکھنا آپ کو سکھایا، وہ استاذ باپ سے بھی افضل ہے۔ تو یار جس نے ایک لفظ پڑھایا اس کا یہ مقام، جس نے پڑھنا لکھنا سکھایا اس کا یہ مقام، تو جس گھر نے پورے کا پورا دین تم تک پہنچایا ان کا کتنا مقام ہوگا، خالص دین تم تک پہنچایا۔ تو میرے بھائیوں، نوجوانوں، فکر حسین کو اپناؤ۔ یزیدیت اور حسینیت علیحدہ علیحدہ ہو جائے گی۔ یزید اور حسین دو شخصوں کا نام نہیں، دو شخصیات نہیں، دو نظریات ہیں۔ پہچان کرو یزیدی فکر کیا ہے، حسینی فکر کیا ہے۔ کوئی بھی کام آپ کریں تو آپ کے دل و دماغ میں حسینی فکر ہونی چاہیے۔ جب حسینی فکر ہوگی فیصلے آسان ہوں گے۔ حسین ابن علی سے پیار کرنا یار، اہل بیت سے پیار کرو اور ٹوٹ کے پیار کرو، ٹھیک ہے باہر والوں، ٹوٹ کے پیار کرو اہل بیت۔ صحابہ کی عظمت اپنی جگہ، اہل بیت کی عظمت اپنی جگہ۔ یہ دیکھو ہمیں تو مسلک اتنا پیارا مسلک ملا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو اہل بیت کو مانتے ہیں، اصحاب رسول کو نہیں مانتے۔ کچھ لوگ ہیں جو اصحاب رسول کو مانتے ہیں، اہل بیت کو نہیں مانتے۔ مگر ہمیں تو وہ مسلک ملا ہے الحمدللہ جو اصحاب رسول کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ کسی بھی صحابی کی ہم توہین نہیں کرتے، کسی کی عظمت میں کمی نہیں کرتے، کسی کی عظمت میں ہم فرق نہیں ڈالتے۔ ہم تو ابو بکر صدیق کے گھر سے بھی عقیدت کا رشتہ رکھتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے بھی عقیدت کا رشتہ رکھتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے بھی عقیدت کا رشتہ رکھتے ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے بھی عقیدت کا رشتہ رکھتے ہیں۔ ہم تو ہر کسی کو مانتے ہیں، ہم ہر اس شخص کو مانتے ہیں جس کا تعلق حضور کی ذات سے ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے چومتے ہیں، حضرت بلال حبشی اپنا ہاتھ کھینچتے ہیں کہ حضور میں غلام ابن غلام اور آپ آقا اور میرا ہاتھ چوم رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں بلال، تو میرا آقا لگتا ہے کیونکہ تو حضور کا غلام لگتا ہے۔ ہمارے لیے ہر چیز وہ عزت والی چیز ہے جس کا تعلق سرکار کی ذات کے ساتھ ہے۔ حجر اسود کو چومتے ہوئے حضرت عمر کہنے لگے اے حجر اسود تجھے میں کبھی نہ چومتا، تو بھی پتھروں کی طرح ایک پتھر ہے، میں تجھے صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے رسول نے چوما ہے۔ ہم تو اس پتھر کو بھی چومتے ہیں جس کو رسول نے چوما ہو، پھر اس حسین ابن علی کو کیوں نہ مانے جس کو میرے مصطفیٰ نے گود میں لے کے چوما ہو۔ اس حسین ابن علی سے کیوں نہ عقیدت کا رشتہ رکھیں جس کو جنتی جوانوں کا سردار میرے مصطفیٰ نے کہا ہو۔ ہم اس حسین ابن علی کو کیوں نہ مانیں جس حسین ابن علی کے لیے مصطفیٰ منبر چھوڑ کے ان کو پکڑ لیں۔ حسین ابن علی وہ ہیں، مصطفیٰ کا سر سجدے میں ہے، حسین ابن علی آتے ہیں اور آ کے حضور کے کمر پہ بیٹھ جاتے ہیں، حضور تسبیحات بڑھاتے جاتے ہیں، سر سجدے سے سرکار نہیں اٹھاتے، اپنی مرضی سے حسین اترتے ہیں، سر سجدے سے اٹھتا ہے۔ آج میرے مصطفیٰ نے حسین کو نہیں گرنے دیا، پھر کربلا میں حسین ابن علی نے مصطفیٰ کے دین کو نہیں گرنے دیا۔ چاہتے تو حسین ابن علی بیعت کر کے ہر چیز لے سکتے تھے، وزارت لے سکتے تھے، بیعت کر لیتے، حسین ابن علی نے سر دینا پسند کیا، بیعت نہیں دی۔ حضرات اس گھر سے محبت کرو اور ٹوٹ کے محبت۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس خانوادے سے پیار کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ایک آخری بات، اس خانوادے کے بغیر ہمارا گزارا